بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بچپن میں یتیم ہو گئی تھی۔ سوتیلی ماں نے پالا اور پھر اپنے عزیزوں میں میری شادی کر دی۔ ان کی وفات کے بعد میکے کا یہ در بند ہو گیا۔ صد شکر، شوہر نیک سیرت اور شریف آدمی تھا۔ ان کا نام عابد تھا۔ عابد میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک ہی وہ حادثہ رونما ہوا جس نے میرے مہکتے ہوئے گلزار کو ویران کر دیا۔ ایک دن عابد حسب معمول آفس گئے۔ راستے میں تھے کہ سامنے سے آتے ایک ٹرک نے ان کو ٹکر مار دی۔ عابد بری طرح زخمی ہو گئے۔ لوگ ان کو ہاسپٹل لے گئے اور ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ کافی دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد جب وہ گھر آئے تو اپنے پیروں پر نہیں بلکہ بیساکھی کے سہارے چل کر آئے۔ ان کے ساتھ ایک شخص تھا جس کا نام گل محمد تھا۔ عابد نے بتایا کہ گل محمد وہی ٹرک ڈرائیور ہے جس کی غلطی سے وہ حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہوئے اور پھر چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ دراصل گل محمد ان کے بچپن کا دوست تھا جسے ان کے دادا نے پالا تھا۔ دونوں نے ابتدائی تعلیم ایک ہی اسکول سے حاصل کی۔ عابد تو پڑھ لکھ کر آفیسر بن گئے جبکہ گل محمد 8ویں سے آگے نہ پڑھ سکا اور ٹرک ڈرائیور بن گیا۔ مدت بعد پھر سے دونوں کی ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی تھی جہاں گل محمد عابد کو دیکھنے آیا تھا۔ ہوا یہ کہ جب میرے شوہر کو علم ہوا کہ ان کو شدید زخمی کرنے والا ٹرک ڈرائیور حوالات میں ہے تو انہوں نے کوائف معلوم کرنا چاہے کہ وہ کون ہے۔ تبھی پتہ چلا کہ وہ ان کا دیرینہ ساتھی اور بچپن کا دوست گل محمد ہے۔ ملنے کی آرزو کی اور ضمانت بھی خود ہی کرائی، اسے معاف بھی کر دیا۔ جب ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی تو اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ حقیقت یہ تھی کہ عابد کو اپنی اور اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے کسی شخص کی ضرورت تھی، ایسا آدمی جس پر وہ بھروسہ کر سکے، جو ڈرائیونگ بھی جانتا ہو اور ان کو آفس لانے اور لے جانے کی ڈیوٹی دے سکے۔ جب گل محمد نے اپنی خدمات پیش کیں تو عابد نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ بس اس دن سے وہ ہمارے گھر کا ایک فرد بن گیا اور روز و شب ہمارے ہی ساتھ رہنے لگا۔ گل محمد ایک یتیم لڑکا تھا جس کی پرورش میرے سسر نے کی تھی۔ ایک طرح سے وہ ہمارے لیے اپنوں جیسا تھا۔ عابد اسے گل بھائی کہتے تھے۔ کبھی عابد کمپنی کے کام سے دورے پر جاتے، گل گھر پر موجود ہوتا، تبھی میں اس کی موجودگی میں خود کو محفوظ خیال کرتی تھی۔ وہ عابد کا جگری دوست ہی نہیں، منہ بولا بھائی اور گھر کا رکھوالا بھی تھا۔ میری شادی کو 5 برس گزر چکے تھے اور میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ تبھی گھر خالی خالی تھا اور میں بے حد تنہائی محسوس کرتی تھی۔ ایسے میں گل محمد کی دلچسپ باتیں مجھے بوریت سے بچا لیتی تھی۔ ہوتے ہوتے گل محمد سے میں بے حد مانوس ہو گئی۔ تاہم مانوسیت ایک الگ بات ہے، لیکن میری نیت میں کوئی خرابی نہ تھی۔ تنہائی سے اکتا کر اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی، اسی وجہ سے اس کا دم غنیمت تھا، ورنہ عابد تو صبح کے گئے رات کو گھر لوٹتے تھے۔ عابد کا علاج کمپنی کی طرف سے ہوا جہاں وہ کام کرتے تھے، اور یہ کمپنی کے مالک کی مہربانی تھی کہ جب وہ پوری طرح ٹھیک ہو گئے تو ان کو دوبارہ ملازمت دے دی گئی کیونکہ وہ کرسی پر بیٹھ کر کام کر سکتے تھے۔ عابد بہت باہمت آدمی تھے۔ اتنے بڑے حادثے سے گزرنے کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور اپنے دوست گل محمد کو بھی نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ ان کو یقین تھا ان کا یہ دوست اچھا آدمی ہے۔ کہتے ہیں انسان لاکھ اچھا ہو، کبھی شیطان کے بہکانے سے اندھیروں میں بھٹک بھی سکتا ہے۔ ہمیں تنہائی میسر تھی تو ایک وقت آ گیا کہ شیطان غالب آنے لگا اور میں شیطان کے ہاتھوں کھلونا بنتے بنتے رہ گئی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ عابد ہر بات سے غافل ہے، مگر ان میں بہت فراست تھی اور وہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کر رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ میں آج دورے پر جا رہا ہوں، 2 دن باہر رہوں گا، تم اپنا خیال رکھنا۔ گل محمد کو انہوں نے گھر کی 4 دیواری میں بنی انیکسی میں جگہ دی ہوئی تھی۔ مجھے اس روز وہ خدا حافظ کہہ کر گھر سے نہیں گئے بلکہ لاؤنج کے اندر بنی ہوئی سیڑھیوں کے نیچے ہی بیٹھ گئے، اور میں یہی سمجھی کہ وہ گھر سے چلے گئے ہیں کیونکہ آفس کی گاڑی بظاہر ان کو لینے بھی آئی تھی۔ میں نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے اس گاڑی کو گھر کے اندر آتے دیکھا تھا جبکہ گل محمد اس وقت انیکسی میں سو رہا تھا۔ عابد کے جانے کے گھنٹہ بھر بعد دروازہ بجا اور میں نے کھولا تو گل محمد تھا۔ وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عابد اس کمرے میں آ گئے جہاں میں اور گل محمد تھے۔ انہیں سامنے دیکھ کر ہمارے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ ہم تو کسی اور ہی دنیا میں تھے کہ ان کے آنے کی خبر تک نہ ہو سکی۔
اور اب مجھے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ ظاہر ہے کہ وہ بیساکھی پر چل کر آئے تھے، مگر بیساکھی کی آہٹ تک ہم نہ سن پائے تھے۔ عابد نے نہایت ٹھنڈے لہجے میں سوال کیا، ماہم، مجھے سچ بتا دو، گل محمد کا اس وقت یہاں موجود ہونا کس وجہ سے ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا تم دونوں میرے گھر کی چھت تلے رہ کر مجھے دھوکہ دے رہے ہو؟ یاد رکھنا، اگر سچ نہ کہا تو میں تم دونوں کو شوٹ کر دوں گا۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول نکال لیا۔ میرا تو سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ بس یوں محسوس ہوا کہ قیامت سامنے کھڑی ہے۔ میں گنگ تھی اور گل محمد کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ البتہ ہم دونوں کے لبوں پر شرمندگی کی مہر تھی، کیونکہ شوہر کی غیر موجودگی میں ڈرائیور کا مالکن کے بیڈ روم میں ہونا شرمناک بات تھی۔ اچانک ہی عابد کی آواز گلوگیر ہو گئی، ماہم، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ مجھ سے تم کو کیا تکلیف پہنچی ہے؟ آخر کیا شکایت ہے؟ کیا میں تمہارا خیال نہیں رکھتا یا کسی شے کی کمی ہے؟ کون سا دکھ دیا ہے جو تم مجھ سے بے وفائی کر رہی ہو؟ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تب قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر تم دونوں قسم کھاؤ کہ تمہاری نیتوں میں کچھ فطور نہیں ہے۔ اتنی بڑی قسم کھانے کا تو میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا اور میں چکرا کر فرش پر گر گئی۔ گل محمد نے بھی قسم اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تب عابد نے پستول اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، دوستی کا حق ادا کرو اور تم مجھے شوٹ کر دو۔ میں ایسی بے غیرتی کی زندگی اب نہیں جی سکتا۔ اس کے بعد عابد نے مجھے دونوں شانوں سے پکڑ کر فرش سے اٹھایا اور کہا، اٹھ جاؤ اور بستر پہ بیٹھو اور جو شکایت ہے وہ کہو۔ بمشکل میں ہمت کر کے اٹھی اور بستر پر بیٹھ گئی، لیکن منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ مجھے کوئی شکایت ان سے ہوتی تو کہتی، میں تو پسینے سے شرابور تھی۔ جی چاہتا تھا کہ ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اور گل محمد اس میں سما جائیں۔ بے شک یہ اغلب تھا کہ اس وقت اگر عابد نہ آ جاتے تو ہم گناہ کی دلدل میں اتر جاتے۔ عابد نے گل محمد سے کہا، تم میرے دوست ہو؟ جس نے غلطی سے مجھے اپاہج کیا اور میں نے اسے گھر میں رکھ لیا، تو کیا اسی دن کے لیے کہ تم میری عزت پر بری نظر رکھو اور میرا گھر اجاڑنے کی صحیح کرو، میری خوشیاں پامال کر دو؟ بتاؤ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ میرے تو دادا نے تم کو یتیمی کے دکھوں سے نکالا اور تم نے مجھے کیسے الاؤ میں دھکا دے دیا؟ کس نیت سے تم یہاں آئے ہو؟ یہ لو پستول اور مجھ کو ختم کر دو۔ خدا را اس اذیت سے تم ہی نجات دلاؤ اور پھر جو چاہے منمانی کر لو۔ عابد کی بات ہم سن رہے تھے، مگر پتھر کے بتوں کی طرح جو سب کچھ سن کر بھی کچھ نہیں سن سکتے، اور عابد کی تو ایسی کیفیت تھی کہ تصور سے لرزتی ہوں، جیسے کوئی جان کنی کے کرب سے گزرتا ہے۔ بالآخر عابد نے کہا، میں اب تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے نہیں رکھ سکتا۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تاکہ تم گل محمد سے شادی کر سکو۔ میں شام تک کے لیے جا رہا ہوں، تم لوگ اس دوران جو چاہو لے جاؤ، مگر یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، ورنہ میں بھی انسان ہوں، خدا جانے کب مجھے دورہ پڑ جائے اور میں کیا کر گزروں۔ پھر عابد نے گل محمد کے سامنے ہی مجھے 3 بار طلاق دی اور گھر سے چلے گئے۔ ہم دونوں پچھتا رہے تھے، لیکن اب کیا حاصل؟ بے شک ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن جس راستے پر ہم جا رہے تھے وہ سراسر غلط تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے گل محمد سے کہا، اب میرا گھر برباد ہو چکا ہے اور تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ بہتر ہے کہ تم اب میری ذمہ داری قبول کر لو، ورنہ طلاق یافتہ عورت کا جس کا کوئی سہارا بھی نہیں ہے کہاں جائے گی؟ سزا انسان کو پھول کی نہیں اس کی نیت پر ملتی ہے، سو مجھے بھی مل گئی ہے۔ عابد نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اگر 3 بار طلاق کے الفاظ نہ بھی کہے ہوتے تب بھی وہ اب مجھے ساتھ نہیں رکھتے بھی تو اذیت میں عمر دونوں کی گزرتی ہے۔ بہتر ہے کہ ہم یہاں سے چلیں اور نکاح کر کے عزت سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میں نے اپنے چند جوڑے کپڑے، ضرورت کا سامان اور کچھ نقدی لی اور عابد کے لوٹ آنے سے پہلے ان کا گھر چھوڑ دیا۔ ہم رحیم یار خان سے کراچی آ گئے اور چند دن گل محمد کے ایک واقف کار کے گھر پر رہے۔ عدت کی مدت گزرنے کے بعد میں نے گل محمد سے نکاح کر لیا۔ ایک چھوٹی سی کالونی میں ایک سستا گھر کرائے پر مل گیا اور وہ کسی ٹرانسپورٹر کا ڈرائیور ہو گیا۔ انسان کو جب تک جنت سے نکالا نہیں جاتا وہ نہیں سمجھ سکتا کہ جنت کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ خوابوں کی دنیا اور حقیقت کی دنیا اور ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ زندگی کے اصل مصائب کیا ہیں۔ ایک خوشحال شخص کی بیوی تھی تو تنہائی کاٹتی تھی، اب ایک ایسے شخص کی منکوحہ ہو گئی جو روز
نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور زد و کوب کرتا ہے۔ اب دل جلتا تھا اور عابد کی محبت، اس کی خوبیاں اور اچھائیاں یاد آتی تھیں، تب خون کے آنسو روتی تھی۔ ایک دن گل محمد بس لے کر جا رہا تھا کہ نشے میں تیز رفتاری کے باعث بس اس کے قابو سے باہر ہو گئی۔ حادثہ ایسا شدید تھا کہ وہی نہیں اور بھی مسافر اس ہولناک حادثے کی نظر ہو گئے۔ اخبار میں خبر کے ساتھ اس کی تصویر بھی شائع ہوئی۔ پڑوسی اخبار لے کر آئے اور مجھے بتایا کہ تمہارا شوہر حادثے میں ختم ہو گیا ہے۔ یہ ٹوٹا پھوٹا سہارا بھی جاتا رہا۔ ٹرانسپورٹر نے میری کوئی مدد نہ کی، لیکن اپنے گھر میں کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ مجھے بھی رہنے کا سہارا اور جینے کا آسرا چاہیے تھا، سو میں ولی محمد کے گھر کام کرنے لگی۔ ایک دن ولی محمد کے گھر ایک مہمان آیا تو انہوں نے مجھے چائے بنانے کا کہا۔ ان کی بیگم بولی، آج ملازم چھٹی پر ہے، چائے مہمان کے پاس لے جاؤ۔ صاحب اور مہمان لان میں بیٹھے تھے۔ جب میں چائے کی ٹرے لے کر وہاں گئی تو مجھے دیکھ کر مہمان اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی میں نے اس پر نظر ڈالی تو ٹرے میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ ولی محمد صاحب نے حیرت سے ہمیں دیکھا۔ تب عابد نے کہا، یہ خاتون کیا آپ کے گھر کام کرتی ہیں؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کیوں نہیں، یہ میری سابقہ وائف ہے۔ ولی محمد نے پریشان ہو کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، لیکن ان کے شوہر تو… ہاں، میں نے جب شک و شبہ کی وجہ سے ان کو جلد بازی میں طلاق دے دی تو یہ بے آسرا ہو گئی تھی۔ تبھی میرے ڈرائیور نے ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کو جینے کا آسرا دیا اور چند دن پہلے ایک حادثے میں وہ بھی جاں بحق ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی تصویر اخبار میں دیکھی اور خبر بھی دیکھی ہے۔ وہ میرے یہاں ملازم تھا، گل محمد ڈرائیور۔ میں نے ان کو بے سہارا پایا تو اپنے یہاں ملازمہ رکھ لیا، چونکہ میری بیوی کو کام کے لیے ایک معاون خاتون چاہیے تھی۔ ولی محمد نے عابد کو بتایا۔ اس کے بعد ولی محمد نے مجھے چند دن عزت سے رکھا اور عابد سے کہا کہ ان کی عدت پوری ہو جائے تو بہتر ہے کہ تم ہی دوبارہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، ورنہ بیچاری تمام عمر کیسے گزار پائیں گی؟ ان کی تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ عابد بھی طلاق دے کر سکھی نہ تھے، پچھتا رہے تھے۔ بہرحال ایک روز میرا ان کے ساتھ ولی محمد کے گھر پر نکاح ہوا اور وہ مجھے گھر لے آئے۔ خدا کی کرنی کہ اس نے ہم بے اولادوں پر رحم کیا اور میں امید سے ہو گئی۔ پہلا بیٹا ہوا، پھر بیٹی اور پھر بیٹا ہو گیا۔ یوں میں 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ ماضی کے غم بھلا کر ہم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کی پرورش میں کھو گئے۔ کہتے ہیں کہ ہر دکھ کے بعد راحت ہوتی ہے۔ اولاد کی صورت میں ہمیں بھی راحت ملی اور بچے تعلیم یافتہ ہو کر اپنی اپنی منزل تک پہنچے۔ 2 سال پہلے عابد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اپنے بچوں کے سہارے زندہ ہوں، زندگی کے نشیب و فراز دیکھ لیے ہیں اور ماضی کی غلطیوں سے یہی سبق سیکھا ہے کہ کبھی کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً غیر مرد پر۔ اپنے گھر میں صرف اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہی فیملی مکمل ہوتی ہے۔ کوئی غیر آدمی اگر گھر میں رہائش پذیر ہو تو اس سے فاصلہ رکھنا لازمی ہے، کیونکہ شیطان ہر دم انسان کے ساتھ لگا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔